میرے ساتھ زبوروں کی کتاب میں سے کھولیے گا اور زبور نمبر 106 لمبا زبور ہے، لیکن ہم اس کی ایک ہی آیت کو آج اپنے لیے دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل کا وہ ورژن ہے جو میرے پاس ہے تو اس میں ٹائٹلز ہیں۔ اس زبور کے اوپر ٹائٹل لکھا ہے اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ تو یہ زبور خدا کی شفقت کا بیان ہے۔ پہلی آیت، خداوند کی حمد کرو۔ عبرانی میں یہاں پر لفظ ہے ہللیہ۔ ہلل کا مطلب حمد کرنا اور یاہ کا مطلب خدا۔ یہی وہ لفظ ہے جو نئے عہد نامے میں ہیلیلویا بن جاتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو تمام زبانوں میں سیم رہتا ہے، یہاں تک کہ آسمان میں بھی مقدسین کی جماعت خدا کی حمد کرتے ہوئے یہی لفظ بولتی ہے، خداوند کا شکر کرو۔ وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ سارے بولیے گا، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سارا زبور اسرائیلیوں کے ساتھ خدا کے کنڈکٹ کو پیش کرتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ برتاؤ سلوک میں کیسا بھلا اور پر شفقت رہا۔ تو آج میرا جو ٹائٹل ہے اس پیغام کا وہ ہے خدا بھلا ہے۔ خدا کیا ہے؟ بھلا ہے۔ ہم آج خدا کی ذات میں اس صفت پر غور کریں گے، اور امیزنگلی بالعموم مزامیر کی کتاب میں اور سارے پرانے عہد نامے میں خدا کی حمد اس کی جس صفت کے لیے سب سے زیادہ کی گئی وہ خدا کی بھلائی اور شفقت ہے۔ نہ صرف زبور نمبر 106 بلکہ اگر آپ زبور نمبر 107، اس کے بعد زبور نمبر 118، اس کے بعد زبور نمبر 136 اس کو پڑھیں تو ان کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، خداوند کی حمد کرو، اس کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں جہاں بھی آپ حمد کے گیت پڑھیں گے ضرور خدا کی بھلائی اور شفقت کے لیے اس کی حمد اور اس کی تعریف کی گئی ہوگی۔ اگر آپ ابھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، زبوروں کی کتاب کو کھولیے گا اور رینڈملی کوئی بھی زبور کھول لیں اور بغور اس کا مطالعہ کریں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو خدا کی شفقت، اس کی بھلائی کی وجہ سے تعریف کا ذکر مل جائے گا۔ آج سوال یہ ہے، ہم جو خدا کے لوگ اس کی تعریف، اس کی بھلائی کے سبب سے کتنی کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا بھلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو بھلے کے لیے لفظ ہے بڑا مزیدار ہے۔ عبرانی کے اندر، عبرانی میں سنیے گا، یہاں پر لفظ ہے توب۔ یہ توب جو لفظ ہے اس کے معنی بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اس کا مطلب ہے گڈ تھنگ، اس کے بعد اس کا مطلب ہے بیوٹیفل، اس کے بعد اس کا مطلب ہے پلیزنٹ، پلیزنٹ کا مطلب خوشگوار، پھر اس کا مطلب ہے ہیپی، شادمان، خوش، پھر اس کا مطلب ہے کائنڈ، اس کا مطلب ہے مرسیفل، مہربان، شفقت کرنے والا۔ کتنے خوبصورت اس کے معنی ہیں۔ جب آپ خدا کو بھلا کہتے ہیں،
जब आप ये कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू भला है, तो आप उसे क्या क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तू खूबसूरत है, खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तू मेहरबान है, खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तू हैप्पी गॉड है। हमारा खुदा बोरिंग गॉड नहीं है, हमारा खुदा हैप्पी गॉड है, हमारा खुदा प्लेजेंट गॉड है, हमारा खुदा खुशगवार खुदा है। उसके हजूर में आकर, उसकी हजूरी में बैठकर आपको शादमानी का एक्सपीरियंस होता है। जिस वक्त ज़बूर नवीस ये खुदा को कह रहे थे, चौगिर्द की कौमें बड़े देवताओं को मानती, मलकूम को मानती, बल को मानती, अस्तारात को मानती, वो देवता कुर्बानियां मांगते, वो हफी टची किस्म के देवता थे, बात बात पर नाराज हो जाते थे। उन देवताओं को खुश करने के लिए कि ये खुश रहें, बारिश होती रहे, हमें ज़रात मिलती रहे, खाने को मिलता रहे, जंगों में हमारी हिफाजत की जाए, यहाँ तक के बच्चों की कुर्बानियां चढ़ा दी जाती। लेकिन उनके मुकाबले में इस्राएली लोगों ने बतौर कौम यावे खुदा का जो एक्सपीरियंस किया, उसके साथ उन्होंने जो तजुर्बा किया, इसलिए वो कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि वो भला है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा भला है, जब बाइबल ये कहती है खुदा भला है, तो इसका क्या मतलब है? मैंने चंद एक थियोलॉजियंस को पढ़ा ताकि मैं मज़ीद गहराई में जान पाऊं कि जब हम खुदा को भला कहते हैं इसका मतलब क्या है। तो मेरे सामने चंद एक और बातें खुली, गौर कीजिएगा। आप जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं वो कैसा खुदा है? जब आप उसे भला कहते हैं तो आप कहते हैं तुझ में करप्शन नहीं है, तुझ में किसी किस्म की बुराई नहीं है, तू हर तरह के ईवल से पाक है। जब आप उसको भला कहते हैं या बाइबल जब उसको भला कहती है तो इसका मतलब यह है तू तरस खाने वाला है, इसका मतलब है तू माफ करने वाला है, इसका मतलब है तू शफकत से भरा हुआ है। फिर इसका मतलब है पुराने अहदनामे के खास तौर पर मुकद्दसीन, मुसन्नफीन, खुदा के लोग जब उसे भला कहते तो वो इसके साथ खुदा की वफादारी को भी जोड़ते कि तू वफादार खुदा है, तू फेथफुल गॉड है, तू अपने वादों से, अपने अहद से मुड़ता नहीं है। एक खादिम हो गुजरा है A.W. टूजर, उर्दू में उसकी किताबें अवेलेबल हैं, इंग्लिश में उसकी एक किताब है नॉलेज ऑफ होली, जिसमें खुदा की सिफात का बयान है। उसमें वो ये कहता है कि खुदा की गुडनेस, इसका मतलब क्या है? बड़ी खूबसूरत उसने बात कही। कहता है ये इंसानों के लिए उसकी गुड विल है। जब हम ये कहते हैं कि तू भला है, इसका मतलब ये है कि खुदा इंसान के साथ हमेशा भलाई करना चाहता है, वो कभी बुराई नहीं करना चाहता। जब हम उसको कहते हैं कि तू भला है तो इसका मतलब यह है कि तू ऐसा खुदा है जो ब्लेसिडनेस से, बरकत से भरा हुआ खुदा है। और जब हम उसको ये कहते हैं कि तू भला है, इसका मतलब है कि तू अपने लोगों की भलाई में शादमान होता है, तुझे अपने लोगों की भलाई में जलाल मिलता है। इसके अलावा एक और थियोलॉजियन चार्ल्स हुज उसका नाम, मुझे उसकी तारीफ भी बड़ी अच्छी लगी। वो कहता है कि खुदा के भला होने का मतलब ये है खुदा फ्रेंडली है, खुदा शख्सी है, उसके साथ रिफाकत रखी जा सकती है, उसके करीब आया जा सकता है। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, जब हम ये कहते हैं खुदा भला है, बड़ी गहरी ये बात है।
خدا صرف بھلائی کرتا نہیں ہے، خدا اپنی ذات میں ہے ہی بھلا. اس کی ذات کا جوہر، اس کی ذات کا ایسنس، اس کی ذات یہ ہے ہی بھلی. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا بھلائی ہی کرتا ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کرپشن کرے. جان اپنے پہلے خط میں جو بات کہتا ہے، خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. خدا بھلا ہے اور اس میں ذرا بھی برائی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، کیوں ہم اتنا اس پر غور کریں کہ خدا بھلا ہے؟ کیوں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ جو بائبل کے ناقدین ہیں، جو بائبل پر تنقید کرتے ہیں، جو ملحد ایتھیسٹ لوگ ہیں، خدا کی جس صفت پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے وہ اسی پر کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے کہ نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر سفرنگ کو، دکھ کو، برائی کو، جرم کو، کرائم کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ کوئی آسمان پر آل مائٹی گڈ گاڈ بیٹھا ہوا ہے. یہ خدا کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے. ہم ایتھیسٹ تو نہیں ہیں، ہم سارے خدا کو مانتے ہیں، اس لیے آپ چرچ میں موجود ہیں. لیکن میرے عزیزو، اپنے دل کا آج جائزہ لیجئے گا. ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی اکثر ہم ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں خدا کی اس صفت پر ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتے ہیں، اتنے مشکل حالات، خدا تو کہاں ہے؟ کیا آج آپ کے اندر یہ سوال ہے کہ خدا تو کہاں ہے؟ کیا تجھے میرا خیال ہے؟ یا تو کیوں کچھ کر نہیں رہا؟ تو پیسیو کیوں بیٹھا ہے؟ تو میری دعا کا جواب مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، میں بیمار ہوں، ایمان کی کشمکش میں ہوں، تو اپنا آپ مجھے دکھا کیوں نہیں رہا؟ ایسے حالات میں یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تیرا شکر ہو کیونکہ تو بھلا ہے. لیکن آج اس پیغام کے وسیلے سے میں چاہتا ہوں پاک روح کی قدرت سے آپ کے دل بھلے خدا کی حمد تعریف سے سچ میں بھر جائیں. یہ صرف لفظی کاروائی نہ ہو بلکہ آپ کا دل بھی اس میں شامل ہو. جب تو یہ کہے خدا تو بھلا ہے، تیری ساری ذات اس میں شامل ہو. تیرا دل، تیرا ذہن، سب کچھ یہ مانتا ہو کہ خدا بھلا ہے. تیرے جذبات اس میں شامل ہوں، شکایت کا عنصر شبہ تک تیرے اندر نہ ہو. اگر آپ کے اندر یہ سب کچھ ہے، ایوب کا ٹیسٹ یہی تھا. اس کو ہاتھ لگایا گیا جب شیطان کی طرف سے، شیطان نے یہی چیلنج دیا تھا، کیا وہ تیری تب بھی عبادت کرے گا جب تجھے دکھ میں جانے دے گا؟ جب سامنے ایک ہی دن میں جوان 7 لاشیں پڑی ہوں، ذرا غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا، 7 لاشیں ایک ہی دن میں پڑی ہیں. سب کچھ لٹ گیا ہے، جو کچھ تھا سب برباد ہو گیا. لیکن وہ مرد خدا جس کے بارے میں بائبل یہ گواہی دیتی ہے، ایوب صابر، وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. اس کو مبارک کہنا، اس کو بھلا کہنا، یہ سنونیمس ہے، یہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی باتیں ہیں. جب آپ اسے بھلا کہتے ہیں، جب آپ کا کوئی عزیز اچانک آپ سے بچھڑ جاتا ہے، آپ کا اچھا بھلا کاروبار چلتا ہوا نقصان اس میں آ جاتا ہے،
آپ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں, دباؤ کو برداشت کر رہے ہیں, بیمار ہیں بڑے عرصے سے, ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں, کیا تب بھی ایوب کی طرح آپ یہ کہہ پاتے ہیں خداوند تیرا نام مبارک ہو, تو بھلا خدا ہے؟ اگر آپ اس طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں, میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دلیری کے ساتھ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں, ابھی بھی تیرا خدا بھلا ہے, ابھی بھی وہ تیری بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے, پسے پردہ وہ کام کرنا رکا نہیں ہے. تجھے نظر نہیں آ رہا, تجھے حالات کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن تیرا خدا, بائبل اس کے بارے میں یہ گواہی دیتی ہے, اس کی راہیں ہم سے ایسے ہی بلند ہیں جیسے زمین سے آسمان. لکھا ہے کہ پرندوں کی راہ آسمان پر ہے, ان کی راہ کو کوئی سمجھ نہیں پاتا, یہاں سے پرندہ ہو کر گزرا, کل بھی یہاں سے گزرے گا. ایسے ہی خدا کی راہیں بے نشان ہیں, اس کے کام کرنے کے طریقے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. لیکن آپ حوصلہ رکھیں اور یاد رکھیں, خدا کی یہ بنیادی فطرت ہے, اس کا ایسنس ہے, خدا بھلا ہے, وہ کسی صورت میں بھی تیرے ساتھ برائی نہیں کرے گا. اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے خدا بھلا ہے یا نہیں, تو آئیں چند ایک باتیں اور دیکھ لیتے ہیں. اگر خدا بھلا ہے تو کیسے جانے؟ بڑی بڑی باتیں ہم نہیں کرتے, آئیں سب سے لیسٹ پوائنٹ پر جاتے ہیں. خدا کی بھلائی اس کی تخلیقات میں صاف طور پر دکھائی دیتی ہے. رومیوں کا خط پہلا باب کیا کہتا ہے کہ خدا کی اندیکھی صفتیں بنائی ہوئی چیزوں کے وسیلے سے صاف طور پر دکھائی دیتی ہیں. میں نے آپ کو کہا بھلے کے لیے عبرانی میں لفظ ہے توب, یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس کا مطلب یاد رکھیں. عبرانی لفظ کا مطلب, اس کا مطلب ہے گڈ, پلیزنٹ, سوٹیبل. جب خدا نے تمام کائنات کو بنایا, ساتھ میں انسان کو بھی بنایا, تو خدا نے کیا کہا تھا؟ ذرا بولیے گا, آپ کو یاد ہوگا. سب کیا ہے؟ پیچھے تک ذرا, سب اچھا ہے. امیزنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو اچھے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے توب, وہی عبرانی کا لفظ جو اس کے بھلا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے سب بھلا ہے, سب اچھا ہے, کوئی ایول نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. میں نے جس کام کے لیے جس چیز کو پیدا کیا وہ ویسے ہی کام کر رہی ہے. سورج روشنی دے رہا ہے, چاند ستارے چمک رہے ہیں, جانور ان کو جیسے میں نے بنایا اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑھ رہے ہیں, سب کچھ اچھا ہے. تو خدا کی گڈنس اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. کبھی شک ہو اگر خدا بھلا ہے یا نہیں, تو اپنے چوگرد اے انسان ذرا غور کرنا. ایک آدم, صرف ایک انسان, اس کی ساتھی مددگار اس کی بیوی ہوا, یہ دو لوگ اس بڑے یونیورس میں جو لا انتہا ہے, بڑا وسیع ہے, چاند ستارے گلیکسیز نہ جانے اس میں کیا کچھ ہے, زمین, یہ پلانٹ, یہ سب کچھ, اس میں پودے, دریا, ندیاں, پھل, سب کچھ کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے. اس بڑی کائنات میں انسان ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح ہے, شاید نقطے سے بھی کم ہے. یہ نظر نہیں آتا. زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے جب میں چاند ستاروں پر غور کرتا ہوں, کیا کریں غور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر, تو انسان کیا ہے کہ تو اس کا خیال رکھے. لیکن میں آج شادمانی کے ساتھ پرستش کے جذبات سے بھرا ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں, اے انسان, چاہے تو چھوٹا سا نقطہ, چھوٹا سا ڈاٹ ہے, لیکن یہ ساری کائنات, یہ چاند ستارے, یہ گلیکسیز, یہ سب کچھ تیرے ہی چوگرد گھوم رہا ہے, یہ سب کچھ تیرے لیے ہی بنایا گیا ہے. کیا یہ خدا کی گڈنس نہیں ہے؟
کیا یہ خدا کی بھلائی نہیں ہے؟ تو اس ساری کائنات کا سینٹر ہے، اشرف المخلوقات یہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی گڈنس ہمارے اندر لکھا ہے، میں خدا کا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں۔ بنا کے لیے وہاں پر جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے ویونگ اینڈ نٹنگ۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کمبل بننے کے لیے۔ جب کھڈی پر کمبل کو بنا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اپنی اناٹومی تو چیک کریں، آپ کے اندر کتنی نسیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، آپ کا برین یہ کتنا پوچیدہ ہے، خدا نے بنا ہے، سب کچھ خدا نے بنا لیا۔ جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو کیا کہا؟ میں اپنی شبیہ پر اپنے ہاتھوں سے خود تسلی کے ساتھ آرام کی حالت میں بناؤں گا۔ تو اتنا خاص ہے، خدا کی مہربانی سب سے پہلے تیرے اندر ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی باقی تمام تخلیقات میں اس کی مہربانی ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے تمام مخلوقات کو اپنی مہربانی کی بھلائی کی صفت میں پیدا کیا۔ مجھے بلعام کی گدھی کا واقعہ یاد آتا ہے، آپ جانتے ہوں گے گنتی کی کتاب میں۔ وہ لعنت کرنے کے لیے چلا، خدا نے منع بھی کیا کہ ٹھہر جا، کھلو جا، میں نہیں چاہتا، پھر بھی خدا کو بار بار پوچھ رہے۔ خدا نے منع کر دیا، پھر بھی چل نکلا۔ آگے آ گیا خدا کا فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے، ایک گدھی جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس نے 3 بار اس کو بچایا، راستہ بدل لیا۔ یہ اس کو مارتا جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، اس سے اس کی نیچر ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن جب فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو بتائیں سب سے پہلی بات وہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے بائبل میں پڑھا ہو تو کہتا ہے تو 3 باری کیوں ماریا ہے؟ غصہ چڑھ گیا نا فرشتے کو، تو 3 باری گدھی نو کیوں ماریا ہے؟ تو نے 3 بار گدھی کو کیوں مارا ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی، 2 پیسے کی 5 چڑیاں بکتی ہیں، ان میں سے ایک بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرائی جاتی۔ چڑیوں کی کیا ہے حیثیت ہے؟ ہوتا یوں تھا کہ 2 پیسوں کی 2 چڑیاں آنی چاہیے، 3 چونگے میں مل جاتی تھی۔ تو خداوند تعلیم دیتے ہیں کہ یہ جو 3 چونگے میں ملی ہیں، اضافی ملی ہیں، یہ بھی آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرائی گئی۔ زبوروں کی کتاب کو پڑھیں، لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا اور تمام مخلوقات کو سیر کرتا ہے۔ اس کی بھلائی صرف ہم انسانوں تک نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیں، تیسرا نقطہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کریشن میں خدا گاڈ آف پلیجر ہے، خدا خوشی شادمانی کا خدا ہے۔ جب میں اس نقطے پر غور کر رہا تھا، میں تو تھوڑا جا نچیا ٹپیا بھی سا خدا کے لیے، میں اتنا خوش تھا کہ میرا خدا ایسا خدا ہے۔ میرا دل شکر گزاری اور حمد سے بھر گیا۔ اب غور کریں، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، ہم کھاتے رہیں ہم زندہ رہتے ہیں۔ لیکن غور کریں، خدا نے صرف کھانے نہیں بنائے، مختلف ذائقوں کے کھانے بنائے ہیں۔ کیا وہ گاڈ آف پلیجر نہیں ہے کہ بھائی کھا بھی، زندہ بھی رہے اور مزہ بھی لے؟ ان دنوں میں فروٹس آئے ہیں، آپ مینگو کھاتے ہوں گے، ہاں کئیوں کو بڑا پسند ہوگا، آپ کے دل پسند کئی کھانے ہوتے ہیں۔ تو کیا خدا گاڈ آف پلیجر نہ ہوا؟ ہمارا خدا بورنگ خدا نہیں ہے۔ انسان پھولوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پھولوں کے پرفیوم کی، خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نے پھر بھی رنگ برنگ کے پھول پیدا کیے، ان میں خوشبو رکھی تاکہ تو نیچر کو انجوائے کرے۔ پہاڑ بنائے خوبصورت، اس نے نظارے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے دیے۔ کیا خدا بھلا نہیں ہے؟ ایک اور بات میں امید کرتا ہوں آپ اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیں گے۔ نسل ویسے بھی بڑھ سکتی ہے،
लेकिन खुदा ने नस्ल की बढ़ोतरी में भी अज़दवाजी बंधन के अंदर प्लेयर को रखा है। ये सारी बातें जाहिर करती हैं आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्लेयर। हमारा खुदा भलाई का खुदा, शादमान खुदा है, तो हमें उसकी प्रस्तिश भी शादमान होकर करनी चाहिए। जितने भी क्रिश्चियन राइटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला राइटर है C.S. लुइस। उसने फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों किताबें लिखी हैं। पहले वो एक एथियस्ट था, तब्दील हो गया, स्कूल टीचर ही रहा, लेकिन बड़ा उसने लिखा। क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, उसके 3 नावल्स हैं। एक उसका नावल है स्क्रू टेप, उसमें छोटी डीमन बड़ी डीमन के साथ बात कर रही है। छोटी बदरू वड्डी बदरू को मशवरे लै रही है कि किवें इंसानां नूं गुमराह करा। तो वड्डी बदरू कहंदी है तू कैसे गुमराह कर सकती है, ये जो मसीहों का खुदा है ये तो है ही गॉड ऑफ प्लेयर। इसने देख पूरी दुनिया को तफरीहात से भरा हुआ है, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप इस पर ही गौर कर लें तो आप शादमानी से भरे रहेंगे। ये इन दिनों में एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है। वो हमारी एक मसीही बहन है, वो पार्लियामेंट में एक जुमला बोल रही हैं, हमें क्या मिला, हमें क्या दिया है, ये टू टू ही करते रहते हैं। किस किस ने ये सुना है? आप सब ने सुना है। तो मैं अक्सर समझता हूं हम पाकिस्तानी, ये हमारा एक मजमूई रवैया है, हमें क्या मिला, हमें क्या दिया। क्या पाकिस्तानी हम टू टू नहीं करते रहते? हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए? पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, जल्दी से जल्दी राह फरार हासिल करो। आपको पता है कि पूरी दुनिया में माइग्रेट करने वाले लोग, उनमें पाकिस्तान सरे फरिश्ता आ गया है। कोई भी कंट्री खोल कर देख ले, पाकिस्तानी उधर आपको जरूर मिलेगा। एक बार मैंने डॉक्टर लियाकत कैसर, उनको क्लास में ये कहते खुद सुना था। शेल्शबर्ग जो हमारी सेमिनरी के बानी हैं, वो आए थे एक कन्वेंशन में, कलाम सुना कर वो बिलखते हुए रोते हुए ग्राउंड में से निकले। आपको बाजी याद है, ये मेरी भी क्लास फेलो हैं। तो वजह क्या थी पूछा गया, तो कहने लगे हाय खुदावंद, पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, हम शुक्रगुजार नहीं हैं। लो भाई, अगर हमसे पूछा जाता, मैं भी इसमें शामिल हूं, 10 वही कितने पैदा होने तेनू मौका है, तो असीं सारे कहते हमें लॉस एंजलिस में पैदा कर, हमें यूरोप में कहीं पैदा कर। एक ही शख्स था जिससे यह मौका मिला, और जानते हैं वो कौन था? खुद खुदावंद यीशु मसीह। उसके लिए तय हुआ नासरत में, जिसकी कोई औकात नहीं है, आ गया वो वहां पर। आसमान की खूबसूरती में यह जमीन गटर की मानिद दिखाई देती है, लेकिन वो इस गटर में उसने जंप लगा दिया। अब पाकिस्तान में क्या नहीं, 4 मौसम मिलते हैं कि नहीं आपको जी? गर्मी भी खूब इंजॉय करो, सर्दी भी इंजॉय करो, खिजा बहार सब कुछ इंजॉय करो। नार्वे का हाल सुनो, उधर कई बार एक ही माहौल दिन रहता है। इसके बाद दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कहां पर हैं? केटू कहां पर है? नागा पर्वत कहां पर है? कराक्रम के सिलसिले कहां पर हैं? दुनिया में नमक की खाने सबसे ज्यादा कहां पर हैं? पाकिस्तान में। खूबसूरत तरीन झीलें कहां पर हैं? मादनियात कहां से निकलती है? गैस कहां से निकलती है? अब मैं क्या क्या आपको बताऊं, पाकिस्तान में खुदा ने क्या क्या नहीं रखा। आपने नहीं पहचाना, गौरों ने पहचान लिया। जब वो यहां पर आए तो उन्होंने कहा ये सोने की चिड़िया है, यहां पर जाओ भाई।
جب پاکستانی لوگوں نے خدا کی بھلائی کو جان کر اس کی شکر گزاری، اس کی حمد کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل ہونا شروع کر دیا، تو یقین کیجئے گا پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، بڑا کام ہو جائے گا، حقیقی تبدیلی تب آئے گی۔ آج سے ہی فیصلہ کریں، اتھے بیٹھیاں بیٹھی کہو خداوند گرمی کے لیے تیرا شکر ہو۔ بھائی خدا بھلا ہے، خدا نے نوح کو نہیں کہا تھا گرمی اور سردی کے موسم آتے رہیں گے؟ یہ خدا کی گڈنس ہے، روز آپ اس کی گڈنس کو فریلی انجوائے کرتے ہیں۔ اپنے چوگرد نیچر پر ضرور غور کیجیا کریں، آپ کا دل شکر گزاری اور حمد سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو ابھی بھی شک ہو کہ خدا بھلا ہے یا نہیں تو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ خدا کا کنڈکٹ، اسرائیل کی ساری ہسٹری سب سے بڑا مستند ترین تاریخ کا ثبوت ہے کہ آسمان پر بیٹھا ہوا خدا وہ نہ صرف مائٹی بلکہ آل مائٹی، اس کے ساتھ ساتھ وہ گڈ گاڈ ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ آسمان پر بیٹھا ہوا یاوے جس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بلایا، جس نے ان کے ساتھ عہد باندھا، جس نے مصر کی غلامی میں سے ان کو نکالنے کے لیے بڑے بڑے عجیب کام کیے، 10 آفات کو نازل کیا، اپنا دہنا قادر ہاتھ ان کو دکھایا، وہ خدا جو اتنا قادر تھا کہ اس کے سامنے بحر کلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جو اتنا قادر تھا کہ بیابان میں ان کو لیے پھرا، خطرناک جگہوں میں ان کو سب کچھ مہیا کیا، وہ صرف آل مائٹی گاڈ نہیں۔ اگر وہ صرف آل مائٹی گاڈ ہو تو انسانوں کے لیے اس سے ہولناک بات اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یاوے گاڈ گڈ گاڈ نہ ہو، اگر اس کے اندر شفقت نہ ہو، وہ صرف آل مائٹی گاڈ ہو تو ہمارا ستیہ ناس ہو جاتا۔ آدم کو گناہ کرنے کے بعد دوسرا سانس لینے کا موقع نہ ملتا۔ اگر تو آج یہاں پر بیٹھا خدا کی حمد پرستش کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ تو بہت اچھا ہے، تیرے اندر بڑی نیکیاں ہیں، تو بڑا دعا گو ہے، اس لیے کیونکہ تیرا خدا جو آل مائٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھلا خدا ہے، اس نے تجھ کو آج موقع دیا ہے۔ شکر گزاری کرنا بنتا ہے۔ خدا نے جب ان کو چنا، خدا نے کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم تعداد میں بڑے تھے، میں نے اس لیے چنا کیونکہ میں نے تم سے محبت کی، یہ میرا گریس ہے، یہ میری گڈنس ہے۔ اور یہ اتنی سرکش قوم ابھی نکلے ہی مصر سے، بحر کلزم کے سامنے راستہ بند ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، چگرد پہاڑیاں ہیں، ان کا ایمان فوراً لرز گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مصریوں کے پیلوٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کا بھاری ہاتھ ان کے دشمنوں، ان کے ستانے والوں پر دیکھا تھا۔ زبوروں کی کتاب 106 زبور میں زبور نویس اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے افسوس کی حالت میں رنج ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے، اس قدر جلد تیرے لوگ تجھ سے پھر گئے۔ خدا نے پھر بھی برداشت کیا، ابھی نکلے ہی ہیں، کوہ سینا پر پہنچے ہی ہیں، موسیٰ پہاڑ پر ہے، کہنے لگے نہ جانے موسیٰ کو کیا ہوا، پھر گئے۔ کہتے ہیں بچڑا بناؤ جو نظر آئے، اتنا بڑا گناہ کیا، خدا نے کہا ان کو میں مٹا ڈالوں گا، موسیٰ بیچ میں آ گیا، خدا نے بار بار معاف کیا۔ جب موسیٰ نے اس خدا کو جو آل مائٹی ہے، جو قادر مطلق ہے، خدا نے یہ بات بتائی، زور دے کر بتائی کہ مصر کے دیوتاؤں سے میں بڑا ہوں، تمام بتوں سے جو جھوٹے ہیں میں بڑا سچا خدا ہوں۔ لیکن موسیٰ کو صرف آل مائٹی ہونے کا اس نے ریویلیشن نہیں دیا تھا۔ موسیٰ نے ریکویسٹ کی، خداوند اپنا چہرہ تو دکھا،
اپنا جلال تو دکھا. موسیٰ مگر ہی پہ گیا. اس کے دل کے اندر اتنی ڈیزائر، اتنی خواہش، مانگتا رہا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا آپ تجھے دکھاؤں گا، پہاڑ پر آ جانا. بائبل کہتی ہے کہ جب خدا گزرا، اس نے غار کے اندر اس کو کہا ٹھہر جا، تو میرا جلال برداشت نہیں کر پائے گا. ہاتھ رکھ لیا اور موسیٰ نے اس کی پشت صرف دیکھی. عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ جب خدا گزر گیا اور گزرنے کے بعد جو پیچھے گلوری رہ گئی اس کو اس نے دیکھا. اور جانتے ہیں خدا کیا کہتا ہوا گزرا؟ خدا نے کہا میں وہ خدا ہوں جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں. یہ میری گلوری ہے، یہ میرا جلال ہے جو تجھے اور اسرائیل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر منور مکاشفہ سے بھرا ہوا یہودی اسرائیلی وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں، باطن کی گہرائیوں تک بغیر لغزش کے، بغیر شک و شبے کے یہ جانتا تھا کہ خدا بھلا خدا ہے. اس کی شکر گزاری ہو کیونکہ انہوں نے خدا کی بھلائی کا تجربہ کیا تھا. اسرائیل کو صرف مجرم نہ ٹھہرائیے گا کہ میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. میں بادل، آگ کے ستون میں من کو نازل ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھتا تو میں سرکشی نہ کرتا. اسرائیلی تمام انسانوں کو پیش کرتے ہیں. ہم تمام انسانوں کی حالت یہی ہے. جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس پیغام کا نقطہ عروج خدا کی سب سے بڑی بلائی اس کے بیٹے کے روئے زمین پر آ جانے میں دکھائی دی. غور کیجئے گا، اس کے پاس کوئی 2-3 ایسے بیٹے نہیں تھے. اگر 2-3 بھی ہوتے ان میں سے بھی وہ کسی کو بھیج دیتا تو بھی بڑی بات. اس کے پاس ایک ہی ایسا بیٹا، اس کو اس نے بھیج دیا. میں بچوں کی ایک سیریز ہے، کارٹون لگتے ہیں، دیکھ لیتا ہوں میں. سپر بک، بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، وہ بائبل کی سٹوریز ہیں. ایک دن میں دیکھ رہا تھا خداوند یسوع تماثیل سنا رہے تھے. تو جو ڈبنگ کرنے والا شخص تھا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ لہجہ بڑا پر شفقت ہو. میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یسوع مسیح کے اندر سے کتنی شفقت جھلکتی ہوگی جب اس کے چوگرد لوگ بیٹھتے ہوں گے، خدا کی گڈنس کا کیسے ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. فلپس شاگردوں نے یہ کہا کہ ہمیں چل تو باپ ہی دکھا دے. تو یسوع نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اس نے اس کو ظاہر کیا. تو یسوع میں ہمیں باپ کی عظیم ترین بھلائی دکھائی دیتی ہے. میرے خیال سے 2 لوگ ہیں جن کے قریب بیٹھ کر مجھے خدا کی حضوری کی شفقت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا مبشر گلزار، گجرات سے وہ تعلق رکھتے تھے. بزرگ شخص تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے، بڑے دعا گو. ان کے پاس جب میں جاتا، ان کی زبان اتنی میٹھی تھی، ان کا کردار، وہ کوئی کلرجی پرسن نہیں تھے، کوئی ordained پرسن نہیں تھے، اسکول ٹیچر تھے بس. اور انہی کی دعاؤں سے گھرانے میں ایک خدمت کا آغاز ہوا. وہ اتنی مٹھاس کے ساتھ بولتے تھے، سچ میں کوئی ایکٹنگ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے انیل بیٹا میری جان، خدا تجھ سے پیار کرتا ہے. جب وہ یہ بات کہتے میرے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی تھی. مجھے گوس بمپ ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ خدا کی حضوری موجود ہے. دوسرا شخص ڈاکٹر لیاقت کیسر. آپ لوگ، میں، ہم سارے جو ان کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، ہم مبارک لوگ ہیں. ایسے خادم صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. میں جب بھی ان کے قریب بیٹھا ہوں، انتہائی شفقت، انتہائی گڈنس، اور صرف لفظوں میں نہیں. اسٹوڈنٹ تھا میں ان کا. خدا کی مہربانی ان کے ساتھ رہنے کا ہم سب کو بڑا موقع ملتا ہے.
میں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے. ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. اکثر سفر میں جب ان کے ساتھ میں جاتا ہوں میں ان کو دیکھتا ہوں وہ بالکل عام شخص دکھائی دیتے ہیں. ایک بار ہم ایک جگہ کلام سنانے کے لیے گئے اور وہاں پر پہنچنے کا ٹائم کچھ 6-7 بجے کا تھا. ہم نکل پڑے کوئی 2 بجے ہی. میں نے سوال کیا سر ایسی ایڈی چھیتی کیوں جا رہے ہیں؟ تو ان کا ایک مخصوص انداز ہے, آپ سارے ہی اس سے واقف ہیں. اس مخصوص انداز میں کہتے ہیں تینوں کو تکلیف ہے, میرا پلان ہے تو میرے نال چل. میں کہ ٹھیک ہے سر. ہم چلے گئے. ان کے ایسے جملوں میں بھی مٹھاس ہوتی ہے, برکت, فرینڈلینس فیل ہوتی ہے. ہم ایک گھر میں گئے, گھر کے لوگ اتنے شادمان ہو گئے, ان کے دل خوشی سے بھر گئے. میں کیا سر وڈے خادم نے ایتھے بس پھوک مارن گے دعا دی تے اگے سے نکل جاواں گے. وڈے خادم کدوں کی زیادہ دیر لوکاں دے گھر ٹھہر دے رہے. میرے دل میں یہ ایک تصور تھا, لیکن میں حیران ہوا. ہر وزٹ میں ان کو ایسے ہی دیکھتا ہوں, پاسٹرل ہارٹ ان کے اندر. میں نے کیا غور کیا, کوئی بھی چیز آ رہی ہے انہوں نے نہ نہیں کی. پہلی بات تو یہ, اگر وہ نخرے کریں تو ان پر جچتے بھی ہیں, ہم ان کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن کبھی نہیں. بائبل کالج میں برتن جب گندے ہو جاتے خود ہی چوک کے نہ باہر نکل دینے کچن دے وچ رکھن لئی. اسی اگوں پی جانے نہیں سر سانو دے دیو اسی رکھنے ہیں. باہر بیٹھنے ٹیبل خود چوک کے رکھن گے, اور میں مزدور بندہ تسی افسر لوگ دے. یہ ان کا ایک مقولہ ہے. ان کی شفقت مہربانی. ادھر ہم بیٹھ گئے, جو بھی آ رہا ہے خوش ہو کے کھا رہے ہیں. فیملی بھی بڑی خوش ہے. میں کہتے فیملی دی 5 انگلاں گھیو دے وچ نے اج. پھر انہوں نے کیا کیا, بائبل کھولی, بڑا خوبصورت سرمن ادھر سنایا. مجھے بڑی برکت ملی. میں ہور حیران ہو گیا کہ چلو دعا تے بڑی سی, وزٹ بڑا سی, اتنے سرمن سنا دیتا نے. وڈے خادم تے وڈے سٹیجاں تے کلام سناندے نے, سیمینار ہوئے کنونشن ہوئے اتھے گل ٹھیک ہے, تے اچار جی بیٹھے نے ایڈا زبردست سرمن سنا دیتا نے. میں دل چ یہ سوچن لیا, میں سوال کر لیا. میں کہ سر تسی سرمن کیوں سنایا اتنے؟ کیوں؟ میں کہ سر تسی تے کنونشن تے کلام سنانا ہے, تے تسی تے کنونشن تے کلام سناندے چنگے لگدے جے, گھراں دے وچ تسی ہیں چھوٹے چھوٹے پیغام. تو مجھے کہتے ہیں ایک جملہ انہوں نے کہا, مجھے یاد ہے. کہتے ہیں نیل ہمارے پاس محبت دینے کے علاوہ اور ہے ہی کیا لوگوں کو, بانٹو اس کو, آزادی کے ساتھ بانٹو. اب میں خدا کے خادم کی طرف سے نظریں آپ کی ہٹا کر جس کا وہ خادم ہے اس کی طرف لگانا چاہتا ہوں. ان 2 لوگوں کا خیال ذہن میں آتے میں سمجھ گیا, یسو دے کول بہ کے انج دے تجربہ بلکہ ایدے نال بھی ڈاڈا ہوندا ہوئے گا جب لوگ یسو کے قریب بیٹھتے ہوں گے. پریز گاڈ, خدا کی حضوری, اس کی شفقت مصرف بیٹے کی تمثیل میں دکھائی دے رہی ہے, سکوں کی مثال میں دکھائی دے رہی ہے. یسوع تعلیم دیتا ہے تمہارا آسمانی باپ اس کی مانند رحم کرو. جب وہ یہ کہتا ہوگا کتنی نرمی, بھلائی, گڈنس جھلک رہی ہوگی. دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے. وہ اپنے سورج کو نیکو بدو دونوں پر چمکاتا ہے. وہ اپنے می کو دیکھ کر نہیں برساتا کہ اے چوراں دا محلہ ایتھے بارش نہیں, اے راست بازاں دا محلہ ایتھے کھل کے می برساؤ, اے چوراں دا محلہ جے ایتھے ذرا تال آؤ, ایتھے گرمی ہونی چاہی دیئے. اے جے ساڑے راست بازاں دا ایتھے ذرا اچھا ماحول اے سی لا کے رکھو. وہ سب کے لیے ایکول کرتا ہے. کیا گڈنس ہے اس کی, میں اندازہ کر سکتا ہوں. اگر ابھی بھی کوئی شک رہ گیا ہو تو آئیں سلیپ کے پاس چلتے ہیں. اس کے بعد تو آپ کا دل پرستی سے بھر جانا چاہیے. خدا کتنا مہربان ہے, سلیپ کو دیکھیں. وہ اتنا مہربان ہے, وہ اتنی بھلائی کر سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف اسرائیل کے لیے مسیح بھیجا, اس نے سب کے لیے مسیح کو بھیج دیا. اسی لیے یوحنا کی انجیل میں, یوحنا نہیں خود یسوع مسیح کہتا ہے,
وہ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے زور دے کر لکھا ہے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ بخش دیا، تحفے میں دے دیا، فریلی دے دیا، کوئی شرط نہیں رکھی، تاکہ جو کوئی، سب کو کھلی دعوت ہے، اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر اتھے بھی تسلا نہ ہوئے تو ہون آخری گل، خدا کی بھلائی پوری ابدیت میں ہم انجوائے کرتے رہیں گے۔ لکھا ہے خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ ابھی یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، لیکن اتنا جانتے ہیں جب وہ آئے گا ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، کیونکہ ہم اس کی مانند ہوں گے۔ اس سے بڑی کیا بڑی بھلائی ہو سکتی ہے؟ اس آیت کو مس انڈرسٹوڈ نہ کیجئے گا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ مصیبت، کمی، تنگی، بیماری، ساری چیزیں تیری بھلائی کے لیے خدا استعمال کر سکتا ہے۔ میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا اس کو کلیسیا بدن کی بھلائی اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ صرف بھلا نہیں، قادر خدا ہے۔ اب یہ گڈنس کیا ہے؟ اے نہیں تم مالا مال ہو جائے گا، اے نہیں تیرا ویزا لگ جائے گا، اے نہیں تو افسر بن جائے گا، اے نہیں تینوں بڑی وڈی پوزیشن مل جائے گی۔ اس کے نیچے ہی لکھا ہے اس نے ہمیں بلایا تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ کانٹیکسٹ بتاتا ہے بھلائی کیا ہے۔ اس سے بڑی بھلائی نہیں کہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بنتے جائیں۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایمان رکھیں خدا اس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ تیری کانٹ چھانٹ کرے اور تجھے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مانند بنائے۔ اگر تو مسیح کی مانند بن رہا ہے، باقی سب کچھ الٹ پلٹ خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ یسوع دی مانند تے میں بنن ڈیا نا، یسوع کی طرح کا صبر، برداشت تیرے اندر، پاکیزگی، معافی، فرما برداری وہ لا رہا ہے، تو تسلی نہیں، وڈا سارا تسلا رکھ۔ یہ تسلی دی سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ تسلا، صرف تسلی نہیں، میری دعا ہے تینوں تسلا ملے، خداوند کی حمد ہو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔